تو وہ آسمان سے آگ آئی، اس بیٹے کو اٹھا کے لے گئی اور کھیتی کو کچھ نہیں کیا. تو یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی کھیتی والے کی، اور حابیل کی قبول ہو گئی ہے. تو اب تو اتنی بڑی دلیل دیکھنے کے بعد، لیکن آپ کو پتا ہے دل بے ایمان تھے اٹھتا ٹیر. جب دل میں بے ایمانی ہو تو پھر کئی ایک حجت ہے. تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام ان الفاظ کے ساتھ ان کے سامنے، میں چلیں وہ موٹے موٹے آپ کو عربی کے بغیر ہی نا ڈائریکٹ ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں اس واقعے کے اعتبار سے. ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے نبی علیہ السلام ان سے بیان کرو آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ. آگے میں اس کا صرف ترجمہ پیش کرتا ہوں. جب دونوں نے قربانی پیش کی اللہ کے حضور، اللہ نے ایک کی قبول کر دی، دوسرے کو کی قبول نہیں کی، تو وہ غصے میں آ کے اس نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا. تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں سے ہی قربانی قبول کرتا ہے، اور اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے گناہ کا بوجھ بھی اٹھا اور میرا بوجھ، یعنی مجھے قتل کرنے کا بوجھ بھی تیرے اوپر پڑ جائے اور تو دوستیوں میں سے ہو جائے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے. یعنی تو ایسا ظالم ہے کہ تو نے اللہ کی بات نہیں مانی، تو میں تو چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ یہی ہو. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اس کے نفس نے اسے ابھارا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے. پھر اس کے بعد وہ پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا. پھر اس کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں لاش کیسے سنبھالوں، کیونکہ اس کے پیچھے یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب بھی کسی کو ظلماً قتل کیا جاتا ہے نا تو آدم کے اس بیٹے پہ بھی اس کا وبال پڑتا ہے، کیونکہ اس نے وہ بات شروع کی تھی. جو بدعت شروع کرے گا اس کے اوپر وبال ہوگا، اور اس کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی جس نے یہ کام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، اس نے زمین کو ریدی تو اسے پتا چل گیا. اور وہ یعنی اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ کوئی کوا تھا وہ مرا پڑا تھا، تو دوسرے کوے نے اس کے لیے زمین کھودی اور اس کو اس میں پھینک دیا. تو اس سے ان کو آئیڈیا آیا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دوں. اس سے پہلے تو پریسیڈنٹ کوئی نہیں تھا. تو جو لوگ احادیث میں آئے ہوئے واقعات کا مذاق اڑاتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں قرآن میں تو آج تک ہم نے فزیکلی ایکسپیرینس میں تو کبھی کوے کو دوسرے کوے کو دفناتے ہوئے نہیں دیکھا. یہی واقعہ اگر بخاری مسلم میں ہوتا ہے انہوں نے مذاق اڑانا تھا تو کہیں گے نہیں یہ اسپیشل کیس تھا، اللہ نے سکھانے کے لیے کیا تو اللہ کر سکتا ہے، معجزہ ہے. تو پھر اس طرح کے جو واقعات بخاری مسلم میں آتے ہیں وہ بھی معجزات کے طور پہ ہوتے ہیں، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. تو پھر اس نے کہا ہے افسوس میں اپنے بھائی جیسا نہیں ہوں، میں اس کوے جیسا نہیں ہو سکا کہ اپنے بھائی کو دفنا سکتا. پھر وہ نادم ہو گیا. اور پھر اللہ فرماتا ہے من اجل ذالک، اسی ایک واقعے کی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے یہ بات طے کر دی تھی بنی اسرائیل کے لیے، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اگر کسی جان نے دوسری جان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ وہ جان کے بدلے جان ہو، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو ہوگا، قتل کے بدلے قتل خود نہیں کرنا ہوگا، یا فساد فی الارض کی وجہ سے، تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی ایک انسان کی بھی جان بچا لی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی. یہ وہ حصہ ہے جو ڈاکٹروں نے ہاسپٹلس کے باہر لکھا ہوتا ہے، اور اندر جو ہے وہ آپ سے ہزاروں روپے ہتھیارے ہوتے ہیں جی ایک جان کو بچایا تو پوری انسانیت کو بچا لی. الا ماشاءاللہ ڈاکٹر ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں جب ہم مولویوں کے بارے میں بولتے ہیں، اس وقت بھی ناراض ہوتے ہیں. تو جب ہم تغلیب کے قاعدے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اکثر ڈاکٹرز ایسے ہی ہیں، پرہیزگار لوگ بھی موجود ہیں، تو وہ تغلیب کے قاعدے کو لیا کریں. جب ہم علماء پہ بات کرتے ہیں تو وہ بھی کیٹاگوریکلی جب کرتے ہیں اس پہ آپ خوش ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہم سارے علماء کو نہیں کہہ رہے ہوتے، اکثریت کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آدم کے بچے کا جو قتل تھا اس کے بعد ہم نے یہ طے کر دیا کہ ایک انسان کا قتل بھی پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا. تو یہ وہ واقعہ تھا قابیل اور حابیل کا. اور اکثر لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا یہ قاتل کون تھا، قابیل تھا یا حابیل تھا. بھئی قاتل قاف الف ہے تو قابیل میں بھی یہ ہے، اور حابیل ہلاک ہا سے شروع ہوتا ہے، حابیل ہلاک ہوا ہے اور قابیل قاتل. تو یہ یاد رکھنا آپ کو آسان ہے کہ قابیل قاتل اور حابیل ہلاک ہوا اس کے ہاتھوں. آسان طریقے یہ ایک مدنی ٹوٹکا آپ کو بتا دیں یاد ہے. باقی وہ جو ڈیٹیلز ملتی ہے نا کہ وہ چکر تھا، تورات میں بھی ایون نہیں ملتا کہ وہ کوئی لڑکی والا چکر تھا. ہو سکتا ہے بعد میں کسی نے اس کو، جسے آپ دیکھیں ارطغرل ڈرامہ ہے، اب وہ ارطغرل تو ایک ہیرو ہے لیکن اس کے اندر اتنی لو سٹوریز انہوں نے ڈال کے نا اسے ایک رومانس پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ نوجوان نسل دیکھے. تو یہ میرا خیال کسی نے قابیل حابیل میں بھی نا رومانس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے پیچھے ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے کہ واقعی اس وجہ سے ہوا ہے یا کوئی اور ریزن تھی، کسی اور وجہ سے تھا. To be continued.